افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان میں شہدائے بدر سب سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا شرکائے بدر کو اور شہدائے بدر کو کہ ان کی قبولیت ایسی اللہ کی نظر میں ہے کہ ان کے ناموں کی برکت سے اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے ان کی امتیازی شان یہ برقرار رکھی ہے کہ ان کے جیسا امت کے اگلے اور پچھلوں میں کوئی ان کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو شہداء ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، عبداللہ ابن جہاش ہے، عمرو ابن جموح ہے، مصعب ابن عمیر ہیں، یہ احد کے تقریباً 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ اس کے بعد شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی مدنی دور کے 10 سالہ زمانے میں مختلف واقعات، مختلف معرکوں اور مختلف غزوات اور مختلف سرایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جن کی تعداد کم و بیش 27 اور بعض کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہیں، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش ہوئے۔ اس میں سب سے زیادہ عزل و قارہ کے شہداء ہیں، اور وہ 70 حفاظ کرام ہیں جن کو دھوکے سے لے جا کر قتل کر دیا گیا تھا، جن میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے تھے، اور جن کو بعد میں مکے کے مشرکوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، ان کے ہاتھ بیچ دیا گیا تھا۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پھانسی سولی پر لٹکا دیا گیا، اور حضرت خبیب ابن عدی کا واقعہ حدیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جو ہمارے ایمان کو اور خاص طور سے نوجوانوں کے ایمان کو تازہ کرنے والا، اور اس میں بے پناہ چیزیں ہیں کہ حضور اکرم حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے مشرکوں نے سولی دینے کے دن سولی کے اوپر لایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہ تم اپنے دل کی یہ بات بتاؤ کہ تم کیا یہ نہیں سوچتے کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت خبیب ابن عدی نے جو جواب دیا تھا اس کو حدیث کی کتابوں نے اور تاریخ نے محفوظ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ میری ایک جان کیا، ایسی سینکڑوں جانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اور پھر انہوں نے مشہور وہ اشعار پڑھے ہیں جس کو تمام ہی سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ لست ابالیہ اقتل مسلما علی ای شق فی اللہ مصرعی، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں اسلام کی حالت میں مارا جاؤں، لست ابالیہ اقتل مسلما علی ای شق فی اللہ مصرعی، کہ کس پہلو پر مجھے پچھاڑ کر میرا کام تمام کیا جاتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 حفاظ میں تھے۔ اسی طرح سے ذکوان کے اور دوسرے مقامات کے شہداء کی ایک تفصیل ہے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ صلح حدیبیہ کا موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصالحت کی ان کے درمیان، مکے کے مشرکوں کے اور مدینے والوں کے درمیان، اور وہاں سے یہ بات طے ہوئی کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دور اندیشی اور مدبرانہ سوچ کا نتیجہ تھا کہ اس کے نتیجے میں قبائل ایک دوسرے سے ملیں گے، اور جب اختلاط ہوگا اور مسلمانوں کی پاکیزہ صاف ستھری زندگی کو لوگ دیکھیں گے تو اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جس پاکیزہ زندگی کی تشکیل کی تھی اور جو معاشرے
معاشرہ اور سماج بنایا تھا وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جو لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا، اور بدبخت سے بدبخت آدمی ہی محروم رہ سکتا تھا، باقی کوئی آدمی اس کے اثرات کو قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ جو آتا وہ متاثر ہوتا، جو آتا وہ معاشرے کو دیکھتا اور اپنی دل کی دنیا کو بدلتا ہوا، الٹتا پلٹتا ہوا پاتا۔ وہاں جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی اور جو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل اور سیمپل کے لیے تیار کی گئی تھی اور کارگاہ حیات میں اس کو اتارا گیا تھا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے مسلمانوں کی زندگیاں اسی نمونے کی اور اسی نظیر کی زندگیاں رہے، تاکہ آنے والے انسان ان زندگیوں سے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو دور کریں اور انسانوں کو لاہ عمل ملے، دستور حیات ملے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے، زندگی گزارنے کے لیے ایک تہذیب اور ایک کلچر ملے، ایک دین ملے، دیانت ملے، اور ان کی زندگیوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور وہ اپنی زندگی کی مقصد براری میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ان کے سامنے ایک ایسی پاکیزہ زندگی بنائی گئی، اور اس پاکیزہ زندگی کے خط و خال جو تھے وہ صحابہ کرام کی عملی زندگیاں تھیں۔ ان کے معاشرے میں اللہ کا خوف تھا، ایثار تھا، سچائی تھی، صدق تھی، وفا تھا، وعدہ خلافی نہیں تھی، الجھوٹ نہیں تھی، غبن نہیں تھا، غصب نہیں تھا، برائی نہیں تھی، قتل نہیں تھا، ناجائز کسی کو ستانا نہیں تھا، شراب نہیں تھا، جوا نہیں تھا، لوٹ کھسوٹ نہیں تھی۔ یہ ساری چیزوں سے ان کا معاشرہ پاک تھا۔ عورتیں معمول و مطمئن تھی، عورتوں کو ان کے جائز حقوق دے دیے گئے تھے، ماں بیٹی بیوی اور بہن کی شکل میں ان کے درجوں کو بہت بلند کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت جو معاشرے اور سماج میں سب سے زیادہ کمزور، بے حیثیت اور پامال چلی آ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا کہ عورت کی قدر لوگوں کے سامنے بن گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے، صاف و شفاف شیشوں سے تشبیہ دی اور ان کے ساتھ رفق یعنی نرمی کرنے کا معاملہ کی تاکید فرمائی۔ ایک صحابی عورتوں کو اونٹوں پر لے کر چل رہے تھے اور اونٹوں کو تیز دوڑا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفق، نرمی کرو، انہن قواریر، کہ عورتیں جو ہے وہ شیشوں کی طرح ہوتی ہے، شیشہ معمولی صدمے کو برداشت نہیں کرتا اور اس میں لکیر آ جاتی ہے اور پھر وہ کام کا نہیں رہتا۔ یہ عورتیں جسمانی اعتبار سے نازک ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، ان کے ساتھ تم رفق کا، نرمی کا معاملہ کرو۔ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے جو حدود میں تقسیم کر کر ان کے درجات کو، ان کے حقوق کو، ان کی حیثیتوں کو متعین فرما دیا کہ ماں ہے تو اس کی کس طرح خدمت کرنا ہے، بیٹی ہے تو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی حق کی ادائیگی کس طرح کرنا ہے، بیوی ہے تو اس کو برابر کا شریک سمجھ کر اس کے تمام حقوق کی جواب دہی کے لیے اللہ کے پاس تیار رہنا ہے کہ کل اللہ کے پاس اس کے بارے میں جواب دہی ہونا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بیویاں تھیں، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے اللہ کے نام کو بیچ میں ڈال کر ان کی ذمہ داریوں کو قبول کیا تھا، تو ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم نے کیا کمی بیشی کی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بیوی ہے تو اب جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کر لیا جائے، وہ زر خرید باندھی نہیں ہے، وہ آپ کی لونڈی نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہے اس پر ظلم کریں۔ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی کہ اپنے ماتحتوں اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کو جائز باتوں پر سختی کرو، ناجائز ذریعے سے ان کو ستانے کی ممانعت فرمائی۔ اگر کسی نے کسی غلام کے ساتھ سختی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس طرح ایک پاکیزہ اور ستھرا اور صاف معاشرہ بنایا جس معاشرے سے بے حیائی ختم ہو گئی تھی اور عورتوں میں حیا آ گئی تھی اور عورتیں پاک باز نیک بن گئی تھی۔ وہ اس معاشرے کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرا کرتی تھی، ان کے ہاتھ اللہ کے حضور میں پھیلے ہوا کرتے تھے، وہ اپنی اولاد پر اور اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری پر اپنی زندگی کو قربان کرتی۔ اس کے ساتھ دینی خدمات میں کبھی بھی وہ پیچھے نہیں رہتی، ہر جنگ میں صحابیات کی شرکت، زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کی تیمارداری کرنا یہ صحابیات کی ذمہ داری تھی، اور جو اسلام قبول کر کر آنے والی قومیں آ رہی تھی ان کے ساتھ اکرام کرنا، ان کو کھانے بنانا، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم کرنا، اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا بہلا کر سلا لینا اور ان کو کھلا دینا، یہ صحابیات کی قربانی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان کے نماز روزے میں اور ان کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر آخرت کے لیے بے چین تھا، ہر ایک ڈرتا تھا، ہر ایک گھبراتا تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ رات رات بھر وہ عبادت کیا کرتی تھی، ان کے بچے
بچے نیک تھے، بچوں میں نیکی اور تقوی ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی بچہ برائی کو جانتا نہیں تھا، ہر ایک کے اندر جذبہ تھا اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا، رسول اللہ پر فدا ہو جانے کا، اسلام کو زندگی اسلام پر قربان کر دینے کا، یہ جذبے بنے تھے۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ کہ جہاں پر کوئی آدمی برائی کو کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے برائی اجنبی معلوم ہونے لگے۔ وہاں شراب نہیں پی جاتی تھی، اگر کوئی شراب پی لیتا تھا تو وہ شرابی کے لیے اپنے شراب پینے کے بعد اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کے یہاں شادیاں سادہ ہوتی، زندگی سادی تھی، گھر سادے تھے، لباس سادہ تھا، کھانا سادہ تھا، یہ چیزیں سادگی کے وعدے کے اندر ان کے اندر روحانیت اور نورانیت کو کشید کر رہی تھی، اور ان کی زندگیاں انتہائی اللہ سے راستی کے تعلق کے ساتھ استوار تھی، اور اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ وہ بھوک اور فاقوں میں ان کے لیے قوت ہوتی، وہ کبھی پیٹ بھر کر کھاتے نہیں تھے، ذخیرہ کر رکھتے نہیں تھے، بلکہ آنے والوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو اپنی ضرورت سے بچ جائے، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، بچا کر رکھنا نہیں، بچا کر رکھنا شان توکل کے خلاف، وہ اللہ کے بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کر دینا، ان کے ایثاروں کے واقعات قرآن نے جو بیان کیے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہونا ہی کیوں نہ پڑے۔ ایک صحابی کے ہاں ایک مہمان آ گئے تو حضور نے اپنے مہمان کو ان کے حوالے کر دیا، تو اپنے گھر لے کر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کہا اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں ہے، البتہ بچوں کے کھانے کا تھوڑا سا سامان ہے، اور وہ بچوں کو اگر نہیں کھلایا جائے گا تو بچے بھوک کی وجہ سے رات میں سو نہیں سکیں گے، ان کے لیے بچا کر رکھا۔ کہا اچھا اللہ کی بندی وہ لے کر آ جاؤ، اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کھلا دو، ہم بچوں کو بہلا لیں گے۔ تو اس نے کہا مہمان میزبان کے بغیر نہیں کھاتا، تو کہنے لگے تم نے قندیل درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو اٹھا لینا، میں اندھیرے میں تاثر دوں گا، میں کھا رہا ہوں، میں کھاؤں گا نہیں، میں اس کو تاثر دیتا رہوں گا۔ بیوی نے سمجھ گیا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، بیوی سمجھ گئی کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس نے اپنا جو بچوں کا کھانا تھا وہ مہمان رسول کے سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ چراغ درست کرنے کے بہانے سے وہ چراغ کو بھی اٹھا لیا۔ وہ صحابی جو مہمان تھے وہ کھانا کھاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا میزبان صرف تاثر دیتا رہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ بچوں کو ماں نے گود میں لے کر بہلانا شروع کر دیا، مہمان کو اکرام کے ساتھ سلا دیا گیا، اور اب میاں بیوی دونوں بچوں کو کہ بھوک کی وجہ سے یہ بے چین ہیں اور رو رہے ہیں، مچل رہے ہیں، تو ان کو گود میں لے کر بہلا رہے ہیں تاکہ مہمان کی نیند میں خرابی پیدا نہ ہو، اور مہمان بے چین و بے قرار نہ ہو، اور اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے کھا لیا اور ان کے بچے بھوکے ہو گئے۔ یہ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو فاقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ تربیت، یہ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کا، صحابہ کا، بچوں کا، بڑوں کا بنا دیا تھا۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ جہاں پر نماز سے پہلے لوگ مسجد میں، جن کی عبادتیں ہماری طرح نہیں بلکہ وہ نماز پڑھتے تو ان کا انہماک کا یہ عالم ہوتا کہ پرندے ان کے بدن پر آ کر بیٹھ جاتے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی، پرندہ اطمینان سے کہ کوئی سوکھی ٹہنی گڑی ہوئی ہے، اتنا سکون ہوتا ان کی نمازوں کے اندر۔ ان کے روزوں کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا کہ وہ ان کے اندر تقوی کی کیفیات کو دوبالا کرتی، ان کے اندر ذکر اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ پلٹ کر ذکر کرتے، کھڑے اور بیٹھے۔ قرآن نے شہادتیں دی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور پہلو بدلتے بدلتے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت صدق کو، احسان کو اور بھلائی کو، حلال کمانے کو، سچائی کو پسند کرتے تھے۔ یہ معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا۔ اب صلح حدیبیہ اس بات کی متقاضی تھی کہ اس اچھی پاکیزہ زندگی کو دنیا کے لوگ دیکھیں اپنی نگاہوں سے اور مشاہدہ کریں، دنیا کے لوگ آ کر کہ بھئی اسلامی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ قرآن میں جس زندگی، جن بندوں کی زندگی کے صفات کے بیان کیے گئے وہ بندے کیسے ہوتے ہیں، تو لوگ دور دور سے آئیں گے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، نا جنگ معاہدہ ہو گیا کہ اب ہم لوگ لڑیں گے نہیں، ہمارے پاس آنے والے آئیں گے، تم روکو گے نہیں، تمہارے پاس آنے والے تمہارے پاس آتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، حالانکہ صلح حدیبیہ جو ہوئی وہ
انتہائی دبکر ہوئی، صحابہ کرام بددل ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو فیصلے کیے، صحابہ کرام کی طبیعتوں پر وہ فیصلے ناگوار گزرے کہ حضرت ابو جندل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے تھے واپس کرنے کا حکم دے دیا، اور اسی طرح اور دوسرے لوگوں کو لوٹا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ معاہدہ کیا کہ تمہارے اگر لوگ آ جائیں گے ہم واپس کر دیں گے، ہمارے آئیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ لکھا گیا، تو کہا اگر رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا نہیں ہوتا، یہاں تو رسول اللہ ماننے پر جھگڑا ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نشان لگا دو، حضرت بتا دو، انہوں نے نشان لگا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، اور صحابہ کرام اتنے دبی ہوئی صلح پر آمادہ نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کے اللہ نے ہم سے مدد کے اور نصرت کے وعدے نہیں کیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی؟ یہ حالات اس وقت چل رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور دیکھ رہے، صحابہ کرام قریب دیکھ رہے ہیں۔ نبی کے دیکھنے میں امتی کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، نبی دور دیکھتا ہے، امتی قریب دیکھتا ہے، نبی مشاہدہ کرتا ہے اور غیب پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور امتی کی غیب پر نظر نہیں ہوتی، امتی کی نظر غیب کی خبر پر ہوتی ہے جو نبی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں حضرت صحابہ کرام کی ناگواریوں پر اور طبیعت کی مجبوریوں کے باوجود ان پر جبر کر صلح حدیبیہ پر دستخط کر دیے۔ صحابہ کرام ناگوار تھا اور اتنا صدمہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے جلیل القدر صحابہ سر تھام کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم مکے میں نہیں جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، عمرۃ القضا بعد میں کریں گے، ہم بیٹھ تو صاحب چلو اپنے جانور قربان کر دو کیونکہ ہم ہدی لائے ہیں اور ہدی کو بھی یہیں ذبح کر دیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے کہا اللہ کے رسول اس وقت صحابہ صدمے سے دوچار ہیں، اور وہ یہ جو فیصلہ ان کی طبیعتوں پر گرا ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے اپنے جانوروں کو اپنی ہدی کو قربان کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ کے صحابہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے عمل کو کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اپنی ہدی کو قربان کریں گے، صحابہ کرام قربان کرنا شروع کر دیں گے، صدمے کے ماحول سے نکل جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ کے مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اپنی قربانی کو ذبح کیا، اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کیا، سارے صحابہ نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، عمرے کو کھولنا اور احرام کو کھول دیا، مدینے کے لیے واپس ہو گئے، جبکہ مکے سے چند کلومیٹر تقریباً 4 سے 5 میل کے فاصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا کہ تم مکے میں آ نہیں سکتے، واپس جانا پڑا اور چلے گئے۔ جب واپس جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے وہ چیز بتائی نبی کو جو صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے، اب آپ اپنی آنکھوں سے فتح دیکھو گے۔ معاہدہ 10 سال کے لیے نہ جنگ ہوا، لیکن چند سالوں میں معاہدہ ٹوٹ گیا اور مشرکین کی بد عہدیوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اس کے بعد غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور مکے کے مشرکین جو ہے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے مکے کے لوگ پست ہو گئے۔ قبائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا شورا غوغا ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی شان والے ہیں۔ بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ، شاہان عجم اپنے فوجیوں کو، اپنے نمائندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے، قیصر کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، مقوقس کو خط لکھا، اور جتنے بھی دنیا کے بڑے بادشاہ اور حکمراں تھے ان کو خط لکھا اور ان کو دعوت دی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے۔ ان کو دعوت دی۔ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو احترام کے ساتھ رکھا، اور مقوقس نے اسلام قبول کر لیا اور اس اندر سے اسلام قبول کر لیا، اظہار نہیں کیا، اپنا کچھ تحفے ہدیے اور کچھ چیزیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے آئی تھی،
اور اس طرح بھیجا. یہ حالات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف غزوات بھی ہو رہے تھے, صحابہ کرام شہید بھی ہو رہے تھے. بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا. بیر معونہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صحابہ شہید ہوئے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوج کا کمانڈر حضرت اسامہ ابن زید کو, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے, بعد میں منہ بولا بیٹا. آج کل حکومت کی نے پھر اس مسئلے کو کھڑا کر دیا, متبنہ کا معاملہ, لے پالک کا معاملہ. حالانکہ قرآن نے لے پالک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور کوئی بھی آدمی اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا بول سکتا ہے, باقی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بول سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ جن کے بیٹے ہیں انہی کے بیٹے کہو, اور وہ تمہاری میراث میں جائیداد میں شریک نہیں ہوں گے. وہ منہ بولے بیٹے کے لیے صلبی اور نسبی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. حضرت اسامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ کوئی آدمی اپنا بیٹا کہہ دیتا تو وہ اسی کی طرف نسبت کی جاتی تھی. حضرت اسامہ کو اسامہ بن زید کی بجائے اسامہ بن محمد کا, حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا, زید بن محمد کہا جانے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سورہ احزاب میں ممانعت آ گئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو زید بن محمد نہیں کہا بلکہ زید بن حارثہ کہا. یہ زید بن حارثہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ان کے ایمان قبول کرنے کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا, حضرت خدیجہ کے ذریعے سے خریدے جانے کا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیر معونہ کے لیے روانہ کیا. یہ زید بن حارثہ اتنے پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے, ان کی تکلیف سے بے چین ہو جایا کرتے تھے, اور ان کی راحت کی اور ان کو آسانیاں پہنچانے کی ہر وقت فکر کیا کرتے تھے. ان کی کسی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے. بیر معونہ کے موقع پر جلیل القدر صحابہ کا سپہ سالار اعظم بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا, اور اس وقت یہ بھی بتایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ فوج کے سردار ہوں گے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن علی ہوں گے, اور اگر جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں تو پھر زید ابن رواحہ وہ ہوں گے, اور پھر یہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے. یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جمعیت کو اکٹھا کیا, اور پھر اس کے بعد دشمن پر حملہ کیا, اور حکمت جنگی تدبیر اختیار کر کر اپنی فوج کو پیچھے سے نکال لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میدان جنگ کا منظر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تلوار آسمان سے آئی, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار آسمان سے آئی, اور اس نے پھر دشمن پر بجلی بن کر گری, اور دشمن اب پست ہو گیا. لیکن یہ تین جو بڑے بڑے صحابہ اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ, تقریباً 900 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. بعض روایتوں کے اعتبار سے کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام اس جنگ میں بیر معونہ میں شہید ہوئے تھے. 80 صحابہ شہید ہوئے تھے بیر معونہ کے موقع پر, جس میں یہ حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت جعفر ابن طیار کی شہادت کی جب خبر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور زید ابن صحابہ کو اور کہا چلو جعفر کے گھر چلو, جعفر کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کی بیوی اس حال میں نہیں رہے گی, جب یہ خبر سنے گی کہ وہ اپنے بچوں پر خیال دھیان رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی شہادتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس متاثر ہوئی ہے اس میں حضرت حمزہ ہے, مصعب ابن عمیر ہے, حضرت ابو عبیدہ ابن حارثہ ابن عبد المطلب ہیں, اور ساری صحابہ. لیکن یہ خاص طور سے جن کی شہادتوں کا حضور پر بہت زیادہ اثر رہا, زید ابن حارثہ ہیں, یہ صحابہ کرام شہید ہوئے. اور یہ اپنوں کی, اپنے خاص تعلق والوں کی, اپنے گھر کے افراد کی ان قربانیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اس کھیتی کو سینچا, اس کی آبیاری کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدنی دور کی زندگی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 غزوات, تقریباً 27 غزوات و سرایا سے سابقہ پڑا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس
نفیس کئی جنگوں میں خود شریک ہوئے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں چوٹیں بھی آئی, آپ کے بدن سے خون بھی بہا, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, آپ کے سر مبارک میں خود کی چھڑیاں بھی کڑیاں بھی چبھ گئی, اور جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر ابن طالب کے گھر گئے اور بچوں کو بلایا. ان کے بچے کا نام عون تھا, اس کو بلایا اور دوسرے بچوں کو بلایا اور ان سے بہت دیر تک پیار کرتے رہے, سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے. جعفر کی بیوی نے پوچھا, اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ بچوں کو اتنا پیار کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ بچوں کا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اب حضرت جعفر کی بیوی کو خبر پہنچی, اس کا صدمے سے برا حال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بچوں کے پاس بیٹھے رہے اور ان کی تسلی کی باتیں کرتے رہے. یہ بیر معونہ کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پتہ نہیں کتنے اور کیسے کیسے قیمتی صحابہ کرام کی شہادتوں کو اور ان کے خون کو دے کر اس اسلام کی کھیتی کو سینچا, اس کی آبیاری کی, اس پر اپنا سب کچھ لگا دیا اور اپنوں کی قربانیاں پیش کر دی. کتنے گھر یتیم ہوئے, کتنی عورتیں بیوہ ہوئی, کتنے بچے یتیم ہوئے, کتنی عورتیں بیوہ ہوئی, کتنے گھر اجڑ گئے, کتنے کاروبار بڑھ گئے. لیکن میرے بھائیوں, اسلام کو دنیا میں پہنچانے کی جو کوششیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی تھی, آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذرا بھی پہلو تہی نہیں کی یا کمزوری نہیں دکھائی. خود بھوکے رہے, پیاسے رہے, اپنوں کے غم کو برداشت کرتے رہے. ان کی یادیں آئیں تو راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتے رہے. ان کو کے چہرے جب نگاہوں میں گھومے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. لیکن میرے بھائیوں, اسلام کی محنت اور اسلام دنیا میں چلے, اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی صلح نہیں کی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. لوگوں تک آپ دین کو پہنچا دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. کتنی سخت بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ آپ لوگوں تک دین کو پہنچا دو, رسالت کو پہنچا دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. میرے بھائیوں, چچا کی شہادت رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکی, اپنی بیٹیوں کی طلاقیں رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکی, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکی, فاقے رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکے, ہجرت کی رات رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکی, بے قصی و بے مجبوری یہ ساری چیزیں رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکی, جنگیں رسالت کے حق کو ادا کرنے سے نہیں روک سکی. یہ ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے, غم کھاتے رہے, دل زار ہوتا رہا, دل کو بڑے بڑے ٹھیس اور صدمے پہنچتے رہے. لیکن حق رسالت کو ادا کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر, بنو خزاع, بنو قینقاع کو وہاں سے نکال دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہے, اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں, دین کی تکمیل ہو رہی ہے, احکام کا نفاذ ہو رہا ہے, میراث کے حقوق قائم کیے جا رہے ہیں, عورتوں کو اور باپ کے ترکے کے وارث متعین کر دیے گئے, زکوٰۃ کا نصاب بنا دیا گیا, حج کے احکام اللہ کے رسول نے فرمایا علموا خذوا عنی مناسککم, حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. پھر ساری چیزیں سکھائی, کریمانہ زندگی سکھائی, اچھے اخلاق سکھائے, پاکیزہ ساز زندگی دی, پردہ دیا, حیا دی, غیرت دی, اور چادر عورت کے سر پر رکھی, یہ پاکیزہ زندگی, قرآن کی تعلیم دی, اللہ کی معرفت دی, اللہ کے احکام دیے. یہ ساری چیزیں اب دنیا میں آواز لگ رہی ہے. تو میرے بھائیوں, کیا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے لٹ رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں لٹ رہی ہے, بے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت رسول اللہ کے خزانوں سے مل رہی ہے, بڑے بڑے شاہان عجم آ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. مدینے میں چلو, مدینے میں چلو. کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ سے بھی ذکر کیا کہ تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے, تیرے بھائی تو رضائی بھائی جو ہیں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو تو اللہ نے بہت بڑا اونچا مقام دے دیا ہے. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ملکوں کے لوگ آتے ہیں, علاقوں کے سردار آتے ہیں, اور ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. ہر ایک کو ہدایت ملتی ہے, ہر ایک کے دامن کو, ہر ایک کی جھولی کو بھر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں. شیمہ نے یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, چلی مدینے کے قریب پہنچی تو شیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرائی کہ اللہ کے رسول, میں شیمہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون شیمہ؟ کہا
شیما بنو بکر ابن سعد کی شیما، حلیمہ کی بیٹی شیما، آپ کی بہن شیما ملنا چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اور بڑے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ اہم معاملے میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ میری بہن شیما کو بلاؤ۔ حضرت شیما بلائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اپنی بہن کو اس پر بٹھایا اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنی اور اس کی طرف توجہ فرمائی، اور پھر شیما سے کہا اے شیما تو جانتی ہے میں اور تو چھوٹے تھے، میں اور تو دودھ حلیمہ کا پیا کرتے تھے، میں اور تو چھوٹے تھے، تو نے مجھے کاٹ لیا تھا شیما، مجھے آج تک وہ نشان میرے ہاتھوں پر ہے، میں جب بھی اے شیما اس نشان کو دیکھتا ہوں تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو سے وہ داد کے نشان بتائے، شیما کو پیار کیا۔ شیما بہن تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس سلوک کی ایک عظیم الشان مثال قائم کی، اور شیما کو اتنا دیا کہ شیما مالا مال ہو گئی۔ جب شیما اپنے قبیلے میں جا کر واپس گئی تو کہا اے شیما کیا ہوا، تو اپنے بھائی کے پاس سے آئی، کیا تجھے پہچانے؟ کہا پہلے اندیشہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پہچانیں گے، لیکن مجھے دیکھتی سی مجھے پہچان لیا، بہت عزت کی اور بہت احترام کیا، میں نے ان کی شان کو دیکھا، میں ڈر رہی تھی، میں نے اپنا معافی ضمیر کچھ نہیں ادا کیا، میری وجہ سے میرے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور جن جن لوگوں نے میرے قبیلے کے لوگوں کا مال غنیمت میں مال جمع کر لیا تھا وہ بھی سب واپس کر دیا، اور اپنی شان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا، اور میں اس طرح آئی ہوں۔ پورے قبیلے پر اس کا اثر یہ پڑا کہ پورے قبیلے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور پورے کے پورے مشرف اسلام ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ حالات تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی اور مکے پر کی طرف جانے کو حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال مکے 90 سال مکے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت چڑھائی کی، اور جب مکے کی طرف آج چل رہے ہیں تو مکے والے گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ابو سفیان بھی ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ہے۔ ابو جہل کو تو غزوہ احد میں غزوہ بدر میں مار دیا گیا تھا، اور 2 بچوں نے مارا تھا، معاذ ابن عفرا نے اور معوذ ابن عفرا نے، جن کی عمریں 9 اور 13 سال کی عمریں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جب وہ مرا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ الیوم مات فرعون هذه الامه، آج اس امت کا فرعون مار دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے لیے چلے تو میرے بھائیو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کی جمعیت تھی، اور صحابہ کرام بڑے جوش میں چل رہے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس حضرت سعد بن عبادہ کے پاس انصار کا جھنڈا تھا، ان کے پاس دوسرے صحابہ کے پاس مہاجرین کا جھنڈا تھا، ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں اور قبیلوں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے چلے۔ وہ مکہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بڑی زبردستی اور بڑی زیادتی کے ساتھ نکالا گیا تھا، اسی مکے میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے فتح دیکھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے مدینے کے طرف تو فاتح چلا کرتے، ڈھول بجاتے ہوئے چلتے، ناچتے ہوئے چلتے، شرابیں لٹاتے ہوئے چلتے، طوائفوں کو نچاتے ہوئے چلتے، لیکن میرے بھائیوں یہ فاتح ہے اور کشور کشا کا مکے میں داخلہ نہیں تھا، یہ عبدیت کا اعلیٰ اظہار تھا، نبی امام الانبیاء کا داخلہ تھا، خاتم النبیین کا داخلہ تھا، رحمت للعالمین کا داخلہ تھا، کریم اور بے مثال اور بے نظیر اخلاق سے مجسم ذات اقدس کا واسطہ تھا، داخلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا۔ اب مکے کے لوگ گھبرا گئے، حضور نے اعلان کرا دیا کہ جاؤ جو لوگ یہ نام ہے اگر یہ خانہ کعبہ میں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ڈرتے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہند بنت عتبہ جو ہے نوجوانوں کو لے کر کہ چلو مقابلہ کرو، لوگ کہہ رہے بھئی اب مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے کئی مرتبہ ان کے مقابلے کیے، ہر مرتبہ ہم ناکام ہو گئے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آج تک کر ہی نہیں سکتے۔ ابو سفیان جو تمام جنگوں کے سرگنا تھے، وہ عبداللہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ساتھ ایک پہاڑ
پہاڑی پر کھڑے رہ کر مسلمانوں کے قافلے کے گزرنے کا منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے تیرے بھتیجے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, کیا بادشاہت ہے آج اس کی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو سفیان تم نے جملہ کہا غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں اور یہ بادشاہانہ کرفر نہیں ہے, یہ نبیوں یہ ابدیت کا اظہار ہے. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے پر ہیں, آج صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آج صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مسلسل حرکت کر رہی ہے, اللہ کا نام لے رہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے, الحمدللہ الذی وحدہ. یہ اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ ہیں وہ فرما رہے الحمدللہ الذی وحدہ. اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے, عظم الاحزاب وحدہ, جس نے تمام لشکروں کو تنہا نے شکست دے دی. یہ نہیں کہ میں نے شکست دے دی, میں نے کر لیا, بلکہ اللہ کی طرف الحمدللہ الذی وحدہ حزم الاحزاب وحدہ وانجز وعدہ وانجز وعدہ, اور اپنے وعدے کو پورا کر دیا, وہ نصر عبدہ, اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی. یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے, ابو سفیان سامنے نکل کر آتا ہے, اس کا ہر جرم اس کے قتل کی گواہی دیتا ہے. تو ابو سفیان سے عباس کہتے ہیں, حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان ڈر کا مقام نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالاتر ہے, تو اپنی روش تبدیل کر لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معاف کر دیں گے. لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جانتا ہوں. کہ ابو سفیان تو کیا چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے ایک بھائی جو بھائی کے ساتھ سلوک کرے, میں اس سلوک کا خواستگار ہوں, میں چاہتا ہوں, ورنہ تم کو اختیار ہے, میں نے تمہارے خلاف ہر کارروائی کی ہے, تم جو چاہے کر سکتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھو, اعلان کرتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی پناہ ہے, جو اپنے دروازے بند. پھر مکے کے لوگ آتے ہیں, کہنے لگے ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیے, میری دعوت میں اللہ کی طرف بلاتا تھا, تم مجھے اللہ کی طرف بلانے نہیں دیتے تھے, تم لوگ روکا کرتے تھے, تم نے مجھے مکے سے نکالا, تم نے یہ کیا, میرے ماننے والوں کو تکلیفیں دی, سارے چیزوں کو ان لوگوں نے کہا ہم مانتے ہیں, ہم نے یہ کیا, اب آپ بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, اور کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, جاؤ اپنے گھر کے دروازے بند کر لو, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے, جو خانہ کعبہ میں چلے جائے اس کو امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کو امان ہے. ادھر ہند بنت عتبہ آئی اور اس نے ابو سفیان کو پکڑا, کہنے لگے کیوں بھائی مقابلہ کیوں نہیں, اس کے شوہر تھے, کہنے لگے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا, کہنے لگے مقابلے کی اب ہم میں تاب نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس نے اپنے ساتھ جو نوجوان تھے تو ان کو کہا اقتل الدسمۃ الاعمس, اس بڈھے خسٹ کو مار دو, اس نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کرایا ہے, آج مقابلے کا موقع آیا ہے, اور تو مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج کو آنے کے لیے راستہ دے رہا ہے, اس کو ہی قتل کر ڈالو, بڈھے خسٹ کو قتل کر ڈالو. غصے میں کہہ رہے ہند بنت عتبہ نے پھر جب اپنی بھڑاس نکال لی, ابو سفیان نے اس کو سمجھایا کہ میں وہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ہم صرف لاشیں ہماری رہ جائے گی, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے عافیت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نوجوان ساتھیوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ, آج تو قتل خون غارت گری کا دن ہے, ہم تو مکے کے مشرکوں کو قتل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو پیار کا دن ہے, مہربانی کا دن ہے, رحمت کا دن ہے, ہم کسی کے قتل کرنے کے لیے ارادے سے نہیں آئے, اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے, توحید کے مرکز کو توحید کا مرکز بنانے کے لیے, اور قرآن کے محبت کو نزول قرآن کا محبت بنانے کے لیے, اللہ کی ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ جن کا جرم بہت بڑا تھا ان کو معاف کر دیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگنے لگا, کشتی میں سوار ہو گیا, اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا, وہ کسی بھی طرح اس کو واپس لائی اور واپس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے جو خود بھی بدترین دشمن تھا اکرمہ کو بھی معاف کر دیا, ابو سفیان کو معاف کر دیا, ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا, وحشی بن حرب کو معاف کر دیا, اور کتنے ایسے تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, امانیں دے دی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی بے مثال
نظیریں پیش کی کہ اسلام یہ ہے، اس کو قبول کرنے سے آخرت بنے گی۔ فتح مکہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کی تکمیل کی خبر دے دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح مکہ ہو جائے، والفتح ورأیت الناس، اب فتح مکہ کے بعد یہ ہوگا کہ جو قبائل کمزور تھے اور ڈرا کرتے تھے، اسلام نہیں قبول کیا کرتے تھے، وہ تم دیکھو گے يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، آپ نے خوب اللہ کی تسبیح بیان کرنا، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف بیان کرنا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کرنا۔ انہ کان توابا، وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ قرآن کہہ رہا واستغفر، آپ نے گناہوں کی معافی مانگنا۔ گناہوں کی نبی کا استغفار رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی بس آپ کو خبر دے دی گئی کہ اب دنیا سے آپ کے، پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں حج کا ارادہ فرمایا۔ حج میں وہ آیت نازل ہوئی، آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور جبل الرحمت کے دامن میں کھڑے ہوئے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام امت کو ایک بہت ہی نصیحت والا خطبہ دیا، ان سے دن پوچھا، ان سے مہینہ پوچھا، ان سے مقام پوچھا، مہینہ پوچھا، تفصیلات پوچھی۔ صحابہ یہ سمجھے کہ کوئی نام آپ تجویز فرمانے والے ہیں، پھر آپ نے کہا آج 9 ذی الحجہ نہیں ہے، آج عرفے کا دن نہیں ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ بلد امین نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہاں ہے، تو کہا، اور صحابہ ہر ایک کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید آپ نام دوسرا تجویز فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ناموں کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ جس طرح آج کا دن، آج کا یہ مہینہ، یہ شہر حرام ہے، تم مسلمانوں، تم ایک دوسرے پر، تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تم آبروئیں اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا، کا شہرکم ھذا، کا بلدکم ھذا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عورتوں کے ساتھ استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، نمازوں کی پابندی، غلاموں کے ساتھ نرمی اور اچھے سلوک کی تاکید دی، سود کو باطل قرار دے دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے خطبے کے درمیان آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دن مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے۔ یہ حدیث کا بوجھ اتنا تھا کہ قصوہ زمین پر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے وحی کے نزول کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قبائل کے تقریباً 88,000 اور بعض روایتوں کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، اے لوگو الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کے لیے تو 23 سالہ زندگی کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے، تقریباً یہ 9واں یا 10واں جمعہ ہے جس میں آپ کے سامنے میں نے وہ پوری تکالیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے گزری ہے وہ بیان کی۔ اب بتاؤ، جس نبی نے احد، بدر، طائف، ثقیف اور اس طرح شیب ابی طالب اور ہجرت اور وہ ساری چیزیں، نبی جن حالات سے گزرا ہو، جہاں اس کے جن کی شہادتوں کے صدمے نبی کو پوری زندگی بے چین کرتے ہوں، اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہو کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی۔ اللہ نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی پہنچا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا۔ فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا ہے لوگوں تم گواہی دے سکتے میں نے پہنچا دیا؟
سارے کے سارے صحابہ نے بیک زبان جو الفاظ کہیں وہ حدیث کے اندر محفوظ ہیں. بلغت الرسالہ، اے نبی آپ نے رسالت کو پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کو نصیحت کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہہ رہی، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے پہنچا دیا. یہ پورا مجمع آج کے اس دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. میرے بھائیوں، نبی کو خدا کی بات پہنچانے کا، خدا کے حکم کو پورا کرنے کا احساس بے چین کر رہا ہے. نبی اپنے امتیوں سے سند لے رہا ہے جبکہ سند کی ضرورت نہیں ہے، گواہ بنا رہا ہے. اور جب امت کہتی کہ ادیت بلغت الرسالہ ونصحت الامہ وادیت الامانہ، تو نبی بے قرار ہو کر کہتا ہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے پہنچا دیا. پہنچانے کا احساس النبی کو کہا جا رہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ نے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اس کی حمد و ستائش میں لگے رہنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کر واپس لوٹے مدینے کے اندر، اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے بکری کے آپ کو اگلی دست پسند تھی، اگلی دست میں زہر ملا کر کھلا دیا. اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد محسوس ہوا. آج صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی. صحابہ کرام بے چین ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی وقت کی نمازیں قضا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا آپ پوچھتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کا پھر حضرت ابو بکر صدیق نے امت کی نماز پڑھائی. حضرت ابو بکر صدیق وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. حضرت عمر بڑھ گئے آگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صدیق صدیق صدیق، جس نے ہجرت کی رات میں اور جس نے بدر کی رات میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کا حق ہے کہ وہ مصلی رسول پر کھڑے رہے. ہر ایک کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مصلی رسول پر منبر رسول پر کھڑے رہے. اس وقت امت کا صدیق ہے جو وہاں کھڑا رہے گا. صدیق کا حق ہے کہ وہ وہاں امامت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑھایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ کرام پورے مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. صحابہ کرام بے چین ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہونے لگے. کچھ نے تو ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دیے اور کہنے لگے کہ یہ کیا خبر ہے. حضرت ابو بکر صدیق دور رہتے تھے، وہ نہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو مار ڈالوں گا. یہ کہہ کر تلوار. اب لوگ ڈر گئے حضرت عمر سے کہ حضرت عمر مار نہ دیں، تو سب خیمے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور آ رہے. حضرت ابو بکر صدیق کو صورتحال کی خبر دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو صحابہ کے نام حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آتے سی ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیاتر رکھا ہوا تھا، آپ گئے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ پر درود و سلام بھیجے. امت کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے جو آپ نے حق ادا کیا اس حق کا اعتراف کیا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے اور پھر پورے لوگوں کو جوڑا اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ایک بات سن لو، من کان یعبد محمدن، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی. پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد الا رسول قد خلت
خلت من قبل الرسول، آج سے پہلے بھی رسول آتے گئے اور جاتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے سیاہ دن تھا۔ صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور صحابہ کرام اس صدمے کی تاب نہیں لا سکے۔ حضرت صفیہ بے چین ہے، حضرت فاطمہ بے چین ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کے انتقال پر شعر کہے۔ حضرت فاطمہ شاعری نہیں کرتی تھی لیکن شعر کہے، حدیث کی کتابوں نے ان اشعار کو محفوظ کیا ہے۔ صبت علی مصائب ولو انہا، صبت علی مصائب ولو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، ماذا علی من شمت تربت احمدی اللہ یشم من المد غوالیا، کہ صبت علی مصائب، آج مجھ پر ایسی مصیبت ٹوٹی ہے، صبت علی مصائب ولو انہا، کہ اگر یہ مصیبت صبت علی الایام سرنا لیالیا، دن پر ٹوٹتی تو دن رات ہو جاتے، وہ بھی سنبھال نہیں سکتے۔ ماذا علی من شمت تربت احمدی اللہ یشم من المد غوالیا، کہ کیا ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی مٹی میں وہ اللہ نے خوشبو رکھ، آپ کا جسم اندر چلا گیا قبر کے، اب آپ کے جسم کی خوشبو اس مٹی میں آ گئی، اب اس کو مشک و عنبر کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ پورا ہو گیا، لوگ جانے لگے، تو حضرت انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ کی نظر حضرت انس پر پڑ گئی، تو حضرت انس سے پوچھا، اے انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہے تھے، تمہاری جیوں نے کیسے قبول کر لیا؟ یہ انتہائی غم میں حضرت صفیہ نے، حضرت انس، حضرت فاطمہ نے یہ کلمات کہے۔ اور میرے بھائیوں، امت کا یہ حال تھا کہ اس صدمے کو بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو دیکھ کر ایک چیخ مار کر ان کی روحیں نکل گئی، اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وابستہ رہے، ان کے لیے مدینے میں رہنا دوبر ہو گیا، مدینوں کو چھوڑ دیا۔ یہ قربانیوں کا وہ پورا منظر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کڑتے رہے، تڑپتے رہے، بے چین رہے، بے آرام رہے، اپنوں کو قربان کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، بس اب اللہ سے ڈرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے 10 جمعوں سے تسلسل کے ساتھ یہ واقعات بیان کر دیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی برکت سے میرے بھائیوں نبی کا درد، نبی کے دین کی قدر سمجھا دے۔ آج دین ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا، زندگیوں سے نکل رہا، ہم ان قربانیوں کے مقابلے میں کیا جواب دیں گے؟ وہ پتھر رسول اللہ کے قیمتی ہیں جو بھوک کی حالت میں رسول اللہ کے پیٹ پر بندھے تھے۔ ہماری زندگیاں کہاں، ہم کیسے ہیں؟ غور کرو، خاص طور سے نوجوان غور کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آج علاقے قومیں میرے بھائیوں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ہدایت کی طلب میں بھٹک رہی ہے۔ ہمارے پاس وہ دین ہدایت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دین ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔